اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا سبق جو آپ نے پڑھا آپ کو بہت انشاءاللہ اس میں سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس کو بخوبی یاد کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے ذہن میں محفوظ کر دیں، ٹھیک ہے۔ سورہ حمد جو ہے وہ قرآن کریم کا انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، یعنی کہ اس میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یوں لگتا ہے کہ وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قبول کرتے ہیں اپنے بندے کی تو پھر اپنے بندے کو اب سورہ بقرہ کی الف لام میم سے لے کے سورہ والناس کی سین تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری تفصیلات پھر بتا دیتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام والے لوگوں اور غضب ناک جن پر اللہ تعالیٰ ہوئے ان لوگوں کا رستہ جو ہے ہمیں وہ بتا دیتے ہیں، اور وہ رستہ صرف ہمیں بتاتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں ان کے سارے طرز عمل جو ان کا زندگی میں ہوتا ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کے تو ہمیں پھر یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ والے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر یہ والے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ساری چیزیں بتا کر پھر ہمیں خود مختار بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا میں کہ اب تم نے خود رستہ اختیار کرنا ہے اپنی مرضی سے، پھر چاہے تم جنت والا رستہ اختیار کرو یا جہنم والا رستہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ۔ یہ یعنی اس میں وہ گائے کا واقعہ ہے جو بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے، اس کی وجہ سے ہی اس کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو کہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کٹے ہوئے الفاظ۔ ان کے جو میننگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا پھر جس کو رسول اللہ بتانا چاہیں یا بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کوئی اور جو ہے وہ اس کی یعنی ٹرانسلیشن یا اس کی تفسیر ہمیں نہیں بتا سکتا۔ اس کو ہم یوں ہی پڑھتے ہیں، الف لام میم۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ جو ہوتا ہے نا جیسے کسی چیز میں کہ شک پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بھی کسی بھی کام میں یا کسی کتاب میں یا کسی کے الفاظ میں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی اس قرآن میں کوئی شک شبے کی گنجائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، یعنی اس میں صرف حق ہے، صرف سچ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز میں۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، تو پھر اس بات کا بھی یقین کریں کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ اس میں کوئی ایسا کلام ہو کہ جو انسان اپنی طرف سے اس میں داخل کر دے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ بھی قرآن ہے۔ جیسے کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ جیسے اہل کتاب ہیں جو یہودی علماء ہیں، جو نصارہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بات کر کے تو لکھ کے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے،
ایسا اس کتاب، اس قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ کی جانب سے نازل ہوا۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، ورنہ اگر ہم اس میں ہی کمی بیشی کا تصور قائم کر لیں گے نا تو پھر ہمارے لیے اور کوئی ہدایت کا رستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسا یہ کہا گیا کہ کوئی کہتا ہے کہ جی قرآن کی آیتیں کچھ کھو گئی تھی، کوئی کہتا ہے جی کوئی بکری کھا گئی تھی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو وہ جو یعنی کہ وہ حدیثیں جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ضعیف روایتیں ہیں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب میں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر اگر اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے، اس میں بھی کوئی تحریف ہو جائے، تو پھر ہمارے لیے راستہ ہدایت کا بچے گا کہاں سے ہدایت پائے گا مسلمان؟ پھر تو یہی ہوگا نا کہ ہم ایک آیت پڑھیں گے، ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں اب یہ جو ہے شاید جو کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا ہے قرآن، تو شاید یہی آیت جو ہے یہ یعنی زیادہ کر دی گئی ہو، یا پھر یہ کہیں گے کچھ جی کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ یعنی کم ہو گیا ہے، تو پھر وہ تو انسان شک میں پڑ جائے گا نا قرآن کے متعلق۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شک کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی قرآن کریم میں تقوی کا جو لفظ ہے وہ بار بار جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، یعنی ہر اس چیز سے بچنا کہ جو ہماری جان کو نقصان پہنچا سکے، اور ہر وہ کام کرنا جو ہماری جان کو اچھا بنا سکے، بہترین بنا سکے، وہ ہوتا ہے تقوی والا انسان۔ جیسے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہمیں یعنی کہ بیماری ہو گئی ہے کوئی ایسی کہ یعنی کہ وہ پھر کوئی پرہیز بتائے ہمیں، ڈاکٹر کہے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ نہیں کھانی ہے تو تب آپ ٹھیک ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے ہم پرہیز کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنی صحت جو ہے وہ عزیز ہے بڑی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لمبے عرصے تک صحت مند بھی رہیں اور زندہ بھی رہیں، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ تو پھر جو آخری اور دائمی زندگی ہے، جو اس دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد والی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، بہترین نعمتوں والی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پر ہمیشہ زندہ رہیں اور بہترین نعمتوں میں زندہ رہیں، بہترین نعمتیں پائیں؟ تو جو یہاں پر وہ فکر کرتا ہے نا کہ میں وہ والی بہترین زندگی، دائمی زندگی پاؤں، وہ ہوتا ہے متقی، اس کو کہا جاتا ہے متقی، تقوی والا انسان۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بھیج تو دی ہے کتاب، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بھیجی تو اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہتے ہیں نا کہ یعنی تمام لوگوں کے لیے میں نے تم کو رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، تمام لوگوں کے لیے میں نے اس کتاب کو بھی بھیجا ہے، لیکن ہدایت یہ کن کو کرے گی؟ متقین کو، جو خود گناہوں سے بچنا چاہے گا، جو خود پرہیزگار ہوگا، تو اس کو یہ پھر ہدایت دے گی یہ کتاب۔ لیکن جو اس سے دور بھاگے گا، جس کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں قرآن کے ساتھ جڑوں، میں اس کو سمجھوں، میں اس کو پڑھوں، پھر اس کو یہ ہدایت نہیں دے گی۔ الذین، جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب کیا ہے؟
غیب وہ ہے کہ جس کو ہم اپنے خواص خمسہ سے اس کو یعنی درک نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیب نہیں ہے، ہمیں وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہے، یہ چیز ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم چھو بھی نہیں رہے اور ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن کہیں دور سے اس کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ چیز ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ٹیسٹ کرنا، ہم کسی چیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، زبان پہ رکھتے ہیں تو ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اس چیز کا ذائقہ ہم چکھ رہے ہیں۔ اور پانچویں ہے کہ ہم کسی چیز کو سونگھ کے تو ہم اس کا اندازہ کہ کوئی خوشبو وغیرہ ہے تو ہم سونگھ کے یعنی سونگھنے کی صلاحیت سے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے۔ تو اگر جس چیز کو ہم ان پانچوں طریقوں سے ہی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، ہم اس کو سونگھ نہیں سکتے، ہم اس کو چکھ نہیں سکتے، تو وہ جو چیز ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ مثال کے طور پر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو یوں تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں شعرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے، لیکن ان خواص خمسہ سے ہم اپنے اللہ کی ذات کو نہیں جان سکتے، تو اللہ کی ذات ہمارے لیے غیب ہے۔ پھر فرشتے، ملائک ہمارے لیے غیب ہے، ہم ان کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کا ذکر جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بارہا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا، غیب ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ایسے بندے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین ہے ان کا، جو بھی یعنی ان کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو بتاتے ہیں، وہ ساری باتیں جو ان کو یعنی وہ محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کی اور رسول کی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ اور رسول یہ بات فرما رہے ہیں تو یہ بات حق ہے، سچ ہے۔ اگرچہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اگرچہ ہمیں ملائک نظر نہیں آتے، اگرچہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، اگرچہ ہمیں جنت اور جہنم نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ساری دنیا، محلوقات، ہر چیز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کو خلق کرنے والا، اس کو ہر چیز کو اپنے یعنی رستے پر چلانے والا کوئی موجود ہے۔ تو وہ ہوتا ہے غیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں متقی، پرہیزگار وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، شک و شبہ نہیں کرتے اس میں کہ ہمیں کیا پتہ۔ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ مر کے تو ہم بس مٹی ہو جائیں گے، ہم کہاں زندہ ہوں گے، ہم کہاں اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ تو جو متقی ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ غیب پر ایمان لے کے آتا ہے، یقین۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کر لینا، سچا اور پکا یقین، محکم یقین جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے ایمان۔ تو وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرتے ہیں یعنی اپنی نمازوں کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول نہیں جاتے، ہر وقت انہیں اپنی نمازوں کی فکر رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے فجر پڑھ لی، ظہر کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، عصر پڑھ لی تو مغرب کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور گپوں میں ہم بیٹھ گئے تو عشاء نکل گئی، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس طرح سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرنے والے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا، اور جو کچھ بھی اللہ کہتے ہیں جو بھی میں نے ان کو دیا ہے، رَزَقْنَاهُمْ، رزق جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے، پیسہ، روپیہ، رزق، يُنْفِقُونَ، اس کو اللہ کے راستے میں نفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جتنا بھی
یہ نہیں کہ بہت زیادہ دیا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی مقدار نہیں رکھی ہے کہ میں نے ان کو بہت سارا مال دیا ہے تو پھر وہ اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جتنا بھی میں نے ان کو دیا ہے. اگر تھوڑا دیا ہے تو وہ تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر زیادہ دیا ہے تو اس میں سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ جوڑ جوڑ کر مال کو رکھنے والے نہیں ہیں. متقین کی نشانیاں بتا کر، ان کا آخری سٹیپ بھی بتا کر، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انا جہاں بھی آئے گا نا اس کا مطلب ہوگا بے شک، اس میں کوئی یعنی شک نہیں ہے. جو بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ انا سے شروع کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بے شک الذین، جن لوگوں نے کفر کیا، سواؤن برابر ہے ان کے لیے، علیہم ان پر، انذرتہم ہوا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یؤمنون ایمان لے کے آنا. تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اس آیت سے ہم کیا سبق لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بھیجا ہی پھر کافروں میں گیا تھا. مکہ جو ہے وہ کفار سے بھرا پڑا تھا. اگر وہ لوگ ہی صرف کفار، ہم کہیں کہ وہی کافر تھے جو اس وقت مشرک لوگ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کفر کا میننگ لیتے ہیں نا، یعنی جو قرآن کی اصطلاح میں کافر کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو انکار کر دے. ٹھیک ہے، کفر کا مطلب ہے انکار کر دینا، نہ ماننا. اب وہ یعنی ہم اگر کلمہ پڑھ کے بھی، تو ہم اگر قرآن میں کچھ ایسی باتیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں تو ہم ان کا انکار کر دیں، ہم کہیں نہیں جی ہم جو ہے ان پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اسی کفر میں ہمارا بھی نام آ جائے گا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں، کفر وہی ہے جو مشرک لوگ ہیں نا وہ، یا پھر اہل کتاب ہیں جو غیر مسلم ہیں جو، وہی کافر ہیں. لیکن انشاءاللہ آگے جا کے بھی ہم جب دیکھیں گے نا کہ کفر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میننگ نکال رہے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں کافر کس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اور اس آیت سے بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہوں کہ اے رسول آپ ان کو، مشرکین مکہ کو آپ نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو پھر رسول اللہ کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر رسول اللہ کس کو تبلیغ کریں، پھر رسول اللہ کس کو ڈرائیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو انکار کرنے والا ہے نا، جو آپ کی بات کو نہیں ماننے والا ہے، جس کے دل میں یعنی کفر بیٹھ گیا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا. جس نے انکار ہی کرنا سیکھ لیا ہے اس کے بارے میں ہے یہ آیت. کیوں اللہ کہتے ہیں کیوں وہ ایمان نہیں لائے گا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ختم یعنی ایک ختمی مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کے کانوں پر، یعنی والا ابصارہم، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. غشاوہ پردہ، یعنی اللہ کہتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا ہے. ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے ان کے لیے. جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور انہی کے لیے ہے بہت بڑا عذاب.
اب یہ کفر کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے اپنے رسول کو. یہ کن کی بات ہے؟ یہ منافقوں کی بات ہے کہ منافق جو اوپر سے تو کہیں کہ میں اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے رسول اللہ پر میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن اندر سے وہ اس کا دل جو ہے وہ اس چیز کو نہ مانے، وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. اور ایسے لوگ جو ہے وہ مکہ میں بہت پیدا ہو گئے تھے. یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بھی مدنی آیت ہے، یعنی یہ مدینے میں بہت پیدا ہو گئے تھے منافق، اور یہ مدنی جو ہے وہ سورہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینے سے باہر آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے مدنی سورہ پورا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اب منافقوں کی بات کر رہے ہیں کہ اے نبی کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کے سامنے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان قبول کر لیا، ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ہم یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. یہ بات ہو گئی منافقوں کی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کن کو؟ ایمان والوں کو، یعنی جو پکے ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں، ان کے سامنے یہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور حالانکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو صرف، مگر ان کو شعور نہیں ہے. یا شعورون، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو یعنی شعور یعنی یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ منافقوں کی بات ہے. یہ بھی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. مرض کس چیز کا؟ نفاق کا، دھوکے کا، رسول اللہ سے دوری کا. ان کے دلوں میں مرض تھا تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس مرض کو اللہ نے اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب، یعنی ایسا علیم یعنی دردناک، درد دینے والا عذاب ہے ان کے لیے. پیچھے اللہ نے کیا کہا تھا؟ عذاب عظیم، یہاں ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اللہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یعنی وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، ان کے دلوں میں نفاق تھا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اور ہم انہیں قیامت میں دردناک عذاب دیں گے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ بولنا تو کتنی بری بات ہے نا، جھوٹ بولنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے. اچھا جی، ہم نے 10 آیات جو ہیں وہ آج پڑھی ہیں. تو میری بس یہی کوشش ہوگی میں آپ کو کم سے کم جو ہے نا وہ سبق دیا کروں، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وہ یاد ہو جائے، آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں. میری بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو بھی میرے ساتھ جو ہیں وہ مل کر یہ پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کاپی پہ لکھا کریں، اس کو اچھے سے یاد کیا کریں. جیسے ہم اسکول کا سبق یاد کرتے تھے نا، 9th اور 10th میں کتنی بکس ہوتی ہیں، 8 9 بکس ہو جاتی ہیں، تو وہ ساری بھی تو آپ یاد کرتے تھے نا. تو اب بس یہ تھوڑا سا سبق اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں. میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں جو اس کو سیکھ رہی ہیں نا وہ اس طریقے سے سیکھیں
کہ وہ کل کو ایک اچھی معلمہ ثابت ہو سکیں، ایک اچھی استاد بن سکیں، اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکیں، ایک ایسی عالمہ کہ جو ان کو بہترین طریقے سے سمجھانے والی بن جائیں۔ بس میری یہی کوشش ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بھی میرے ساتھ مل کر محنت کرنی ہوگی، آپ کو یہ سب اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ لفظی جو ترجمہ ہوتا ہے نا اس کو آپ یاد کیا کریں۔ یہ تھوڑی سی آپ کو ہو سکتا ہے مشکل لگے، لیکن جب آپ کا دل یعنی جب آپ کو کرنے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو زیادہ پڑھیں، اس کو زیادہ آپ سمجھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دیں، ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے روشن کر دیں، اور بحق محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، ہماری سب کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل جو ہے پھر ہمارا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ اللہ کے فضل سے کوشش کروں گی کہ ٹائم جو ہے وہی ہو پاکستانی، یعنی 7 بجے ہم پڑھا کرتے تھے آئی تھنک، تو وہی ٹائم جو ہے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گی۔ پاکستان تو پھر 7 ہی ہوں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ 4 ہو جایا کریں گے، تو میری کوشش یہی ہوگی، لیکن بہرحال میں آپ کو کل میسج کر دوں گی ٹائم جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔